بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم محرم سے 10 محرم تک جو بندہ وضو بے وضو تسبیح پڑھتا ہے وہ پورا سال دکھ مصیبت سے دور رہتا ہے۔ ناظرین، اسلامی سال کا آغاز اہم دنوں کی طرح نہیں ہوتا، یہ ایک نورانی، متبرک اور حکمت آواز ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اشر الحرام کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مہینوں کو عزت والے مہینے قرار دیا اور ان دنوں میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر خاص کرم فرماتے ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے، یہ محرم کے پہلے 10 دن جس کے بارے میں اولیاء اللہ، صوفیاء کرام اور علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی ان دنوں کو عبادت، تسبیح، ذکر اور دعا کے ساتھ گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ صرف اسی کی نہیں بلکہ اس کے نسلوں کی نسلوں تک رزق اور دولت کے خزانے جاری فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یکم محرم سے 10 محرم تک روزانہ بے وضو یا وضو یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ یکم محرم سے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھتا ہے تو وہ تسبیح صرف زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی سنی جاتی ہے، اور محرم کے پہلے 10 دن یہ وہ دن ہیں جب عرش سے خاص فضل زمین والوں کے لیے صادر ہوتا ہے۔ خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص محرم الحرام کے ان دنوں میں ذکر الہی کو لازم پکڑ لیتے ہیں، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی اس کی محتاج نہیں رہتی۔ ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ ان دنوں کی برکت سے پایا۔ تو ناظرین، یہ صرف ایک عمل نہیں، ایک تسبیح نہیں، یہ ایک تحفہ ہے، خزانہ ہے جو وہ صرف اپنے جانے والوں کو عطا کرتا ہے۔ جو بندہ ان دنوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے لیے اللہ کے دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن جو اس وقت کو قیمتی بنا لیتے ہیں اس کے لیے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ تو محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک اگر آپ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگیں، وضو کا اہتمام کریں، دل سے اللہ کا ذکر کریں تو یقین جانیں جو بند دروازے ہیں وہ بھی کھلیں گے، جو کام رک گئے ہیں وہ بھی چلیں گے، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں گی، اور جب قرض، دکھ، فاقے، محتاجی، تنگی سب ختم ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء شریف، بعض اللہ کے نام جو ہیں ایسے ہیں جو بندہ اخلاص سے پکارے تو خزانے اس پر نازل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسماء دراصل اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جن کے ذریعے دعا کی جائے تو رزق، عزت، دولت، ہر چیز میسر آ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فقیر کو اس تسبیح کے ذریعے مالدار بنتے دیکھا اور ایک بادشاہ کو اس تسبیح کے ذریعے سخی بنتے دیکھا۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہو جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ 10 دن تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے ہیں۔ وہ تسبیح کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت کا نظام خود چلا دیتے ہیں۔ تو محرم کے چاند سے لے کر 10 محرم تک کی تسبیح یا غنی یا نافع یا فتح یا وہاب یا غنی یا نافع یا فتح ہو یا وہاب ہو، ہر دن کم از کم 100 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد آپ چلتے پھرتے ہوئے اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کریں دولت کی، نسلوں، کامیابی اور روحانی بلندی کی، اور پھر دیکھیے کیسے آپ کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے آپ کے دشمن مغلوب ہوتے ہیں، کیسے آپ کے قرض اترتے ہیں، کیسے آپ کا نام آپ کی نسلوں میں روشن بن کر چمکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کے بابرکت دنوں کو غفلت میں نہ گزاریں۔ پورا سال پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ تو آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے اور رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور ہر مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ آج کا بڑا خاص وظیفہ ہے، جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ بس 1-2 باتوں کا آپ نے بہت خاص خیال رکھنا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے۔
پھر آپ کو آپ کے ہر مقصد کے اندر کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ اللہ والوں کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، پھر معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس وظیفے کے کمالات یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں مکمل ہوتا ہے، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج پہلا محرم، پہلا جمعے کا بابرکت دن ہے، آج تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اس لیے جب بھی آپ رب کریم سے مانگو، تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیاں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، تو رب کریم سے مانگ کر آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بس آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں پہلی محرم اور پہلا جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، تو پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آج پہلی محرم، پہلے جمعے کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج پہلی محرم، پہلے جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کی کثرت سے
پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پہلی محرم، پہلے جمعے کا بابرکت دن ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جائے اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ان دونوں ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج یا اللہ یا محمد پڑھنے سے یہ دو ہستیاں راضی ہو جائیں گی۔ جب آپ یا اللہ پڑھیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، جب آپ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ آج آپ کی بدقسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ آپ نے یا اللہ یا محمد پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا کہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لی جائے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا اور اتنی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو 41 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، ذرا اس کو توجہ سے، دھیان سے سماعت کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ ویڈیو کو سکپ کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے، وظیفے کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، پھر آپ کو وظیفے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی پہلی محرم، پہلے جمعے کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے، یہ جمعہ قبولیت والا جمعہ، یہ جمعہ عظمت و برکت اور مانگنے والا جمعہ۔ اس جمعہ کے دن ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری ساری رات نفل پڑھتے ہیں، تسبیحات، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتاؤں گا جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی پہلی محرم کو مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نام اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھو گے جسے آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ایک خواب ہے جو پورا ہی نہیں ہو سکتا، تو 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج پہلی محرم جمعہ کے دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا خاص الخاص وظیفہ نہیں پڑھتا تو پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب ہی نہیں ہوگا۔ جب آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب صدائیں لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، بڑا بدبخت ہے وہ جو بندہ پہلی محرم پہلے جمعہ کے دن کو لاپرواہی کرے۔ صرف 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا، کیونکہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا چلا جائے گا وہ آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرا اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے عمل پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو کھول دے گا۔ اپنے تیسرے وظیفے اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے، سورۃ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، اپنی قدرت سے سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور ہمارے مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں، ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ پاک کی حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا۔ آپ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی تو پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی ہے، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقوں اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو پھر آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ محرم کی پہلی تاریخ کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اس ترتیب سے اور طریقے سے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ نے اپنی منمانیت بھی نہیں کرنی، اور بہت سے میرے بھائیوں اور بہنوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو محرم کی پہلی تاریخ اور پہلے جمعے کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرماتا ہے، میرا رب نواز دیتا ہے۔
پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان عمل کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنی رزق کی وسعت میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔